السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مآب عزیز معدوم صاحب قبلہ ناظم جلسہ دامت برکاتہم العالیہ و تقدس مآب صدر جلسہ دامت برکاتہم العالیہ و تقدس مآب مہمان خصوصی نائب صدر اہل سنت و جماعت کمیٹی اہل سنت محبوب نگر دامت برکاتہم العالیہ، عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور عفت والے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت و شان اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عنوان پر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ اہل بیت کرام کی عظمت اور عفت ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہیں گے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کی عظمتیں کبھی بھی پوری طرح بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے اہل بیت کرام کو انتہائی اونچا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کے خاندان کے شہزادگان ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر خاندان میرا خاندان، میں خاندان کے اعتبار سے تم سب میں بہتر ہوں اور ذات کے اعتبار سے میں تم میں سب میں بہتر ہوں۔ میری ذات سارے جہاں میں سب سے بہتر، میرا خاندان سب خاندانوں میں بہتر۔ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی شان و عظمتیں بیان فرمائیں۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی پیاری شہزادی سے نکاح کا پیغام پہنچا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس پیغام کو روک کے رکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیغام کا نکاح صرف اس لیے دیا تاکہ مجھے نبی کے گھرانے سے تعلق قائم ہو جائے، سسرالی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ قیامت کے دن تمام سبب تمام نسب منقطع ہو جائیں گے۔ سبب سے مراد سسرالی رشتہ ہوتا ہے، نسب سے مراد خاندانی رشتہ ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کسی کا خاندان ہونا کام نہیں آئے گا، میرے
یہ فلاں گھرانے سے فلاں خاندان سے یہ کام نہیں آئے گا، وہاں عمل کام آئے گا۔ اور سسرالی رشتہ ہونا یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ پیارے نبی فرمایا ہر سبب ہر نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے، یعنی میرا نسب ہونا میرا سبب ہونا دونوں کام آئے گا، نسبی رشتہ بھی کام آئے گا، سسرالی رشتہ بھی کام آئے گا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں ایک خلفاء راشدین پر نظر کیجئے تو وہی شان نظر آتی ہے۔ ایک طرف اوپر کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اوپر یعنی حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادگان سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب نبی کے خاندان کے قریبی دادا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے تعلق۔ پیارے نبی کے دادا جان بھی عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان بھی عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ اس طرح عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا نسب ملتا ہے۔ اور خلفاء راشدین کرام باقی اوپر جانے کے بعد یعنی پیارے نبی کے خاندان کے اوپر کے جد میں مل جاتا ہے، اوپر کے جد میں۔ اس طرح پیارے نبی کے اوپر کے خاندان میں خلفاء راشدین بھی آ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے قریب میں ملتے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قریب میں ملتے ہیں۔ تو اس طرح انہیں پیارے نبی کے اوپر کے خاندان سے بھی تعلق ہے، اس سے ہٹ کر ان کا سسرالی تعلق بھی ہے۔ وہ کیسے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے تحت میں ہے، تو آپ کو وہ خاندانی نسبت بھی حاصل ہے، یہ سسرالی نسبت بھی حاصل ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں نکاح میں ہیں، تو اس طرح اوپر کے خاندان سے تعلق حبیب پاک کا سسرالی تعلق بھی ہے۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے زوج مطہرہ، اس طرح عمر فاروق اعظم رضی کی ایک بیٹی پیارے نبی کی زوج مطہرہ، اس طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن یہ پیارے نبی کی زوج مطہرہ ہیں۔ اس طرح ان ہستیوں میں اوپر کے خاندان سے بھی تعلق ہوتا ہے، سسرالی ناطہ بھی لگتا ہے۔ اب ہم احادیث میں غور کریں گے، ہر سبب ہر نسب منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا سبب میرا نسب قیامت کے دن منقطع نہیں ہوگا، یہ کام آئے گا۔ اس میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کی نظر لے گیا ہوں، چلتے چلتے ادھر بھی نظر رکھے ہم، حبیب پاک کے سسرالی تعلقات بھی کام آتے ہیں اور نسبی بھی کام آتے ہیں۔ اس لیے نسب جتنے قابل احترام ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی قابل احترام ہیں، کیونکہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص شان بیان کیا خاندان کی، کہ ہر سبب ہر نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، کام نہیں آئے گا، میرے نسب سے یہ میرے خاندان یہ کام آئے گا۔ زہد کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، اطاعت کتنی ہے، فرما برداری کتنی ہے، یہ کام آئے گا، نسب سبب کام نہیں آئے گا۔ مگر
حبیب پاک کا نسب و سبب اس شان کا ہے، عمل بھی کام آئے گا تو آپ کا نسب و سبب بھی کام آئے گا۔ یہ شان اللہ کے حبیب کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب کے نسب سبب دونوں قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا گھرانہ دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من اشفع له یوم القیامت اہل بیتی، سب سے پہلے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا تو میرے خاندان والوں کی، ثم الاقرب فالاقرب، پھر خاندان میں جو قریب ہے ان کی، پھر ان سے جو قریب ہے، پھر ان سے جو قریب ہے، نسبت جیسی لگتے جائے گی میں سفارش سب سے پہلے ان خاندان والوں کی کروں گا، پھر میں عرب والوں کی سفارش کروں گا، پھر میں عجم لوگوں کی سفارش کروں گا۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی سفارش کو سب سے پہلے رکھا، پھر جمیع عرب کو رکھا، پھر تمام عجم کو رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفاعت ہر امتی پر ہے، مگر اس میں اہل بیت پر سب سے پہلے ہے۔ اس سے اہل بیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اپنی کتابوں میں فتاوی لکھے ہیں، سادات کرام کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، سید زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ کون سید ہے؟ یہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی آتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی آتے ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی آتے ہیں۔ یہ پیارے نبی کے جد امجد حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ ہے۔ بنی ہاشم جتنے بھی ہیں، خاندان بنی، ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ حرام ہونا اس خاندان کے شرف کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ و صدقات جو ہوتے ہیں مال کا میل ہوتا ہے، اس لیے یہ میرے اہل بیت کے لیے منع ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کھجور لے کر زبان پہ رکھ لیا، زبان پہ رکھتے ہی پیارے نبی نے فرمایا کخ کخ، فرمانے تھوکو تھوکو، بولے ابھی چھوٹے لڑکے تھے، بولے یہ صدقے کے کھجور ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ علماء نے کہا کیونکہ مال کا میل ہوتا ہے، اس لیے پیارے نبی کے نسب کا لحاظ کرتے ہوئے پیارے نبی نے منع کر دیا ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کا مال نہیں کھا سکتے۔ اس میں بھی پیارے نبی کے خاندان کا شرف ظاہر ہو رہا ہے، اونچا مقام سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کے ذریعے بھی اہل بیت نبی کی شان و عظمت کا اظہار فرمایا، اور خصوصاً امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ تو ڈائریکٹ پیارے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اتنے زیادہ محبوب تھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اتنے محبوب تھے کہ کبھی بھی حسنین کریمین میں کسی کے دل کو آزردہ ہونا کسی کو گوارا نہیں تھا۔ نہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوارا کرتے تھے، نہ آپ کی امی جان، نہ آپ کے ابا جان کبھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ آزردہ ہو جائیں۔ اس لیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مختلف بزرگوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے۔ حضرت محدث دکن ولی کامل سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی ایک واقعہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی تختی پر خوش خط سے کچھ لکھا، لکھ کر امی جان کو پیش کیا کہ امی جان ہم دونوں میں کس کا خط بہتر ہے؟ تو امی جان نے کہا میں ایک شہزادے کے خط کے بارے میں فیصلہ کروں، دونوں میں یہ بہتر ہے، دوسرا شہزادہ آزردہ ہو جائے گا۔ تو کہا اے شہزادوں، تمہارا فیصلہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دو شہزادوں میں کوئی بھی آزردہ ہو جائیں۔
اب دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ رونق افروز، تو کہا بیٹا تم لوگ جا کر ابا جان کے پاس پیش کرو تختی کو۔ تو یہ 2 تختیاں ابا جان کے پاس پیش ہوئی، خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ تو ان معروضہ کیا گیا ہم دونوں میں خط کن کا اچھا ہے؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ جو حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، آپ نے صاف فرمایا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ایک کے خط کو زیادہ بہتر کہوں گا، دوسرا شہزادہ آزردہ ہو جائے گا، انہیں 2 شہزادوں میں کسی کو بھی آزردہ کرنا گوارا نہیں۔ کہا بیٹا میں تمہارا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تمہارے نانا جان کے پاس اس کا فیصلہ لے جائیں گے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ پیش ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، کیا تم 2 شہزادوں میں میں کسی ایک کا خط بہتر کہوں گا، دوسرے شہزادہ آزردہ ہو جائے گا، مجھے دونوں میں کسی کی آزردگی بھی گوارا نہیں ہے۔ چاہت محبت ایسی ہے ایک شہزادے کو بھی آزردہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہا پیارے نبی بھی فرماتے تمہارا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تمہارا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا۔ ادھر سے جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پاس سے پیغام لے کر آئے، کہا یہ 2 تختیوں کو زمین پر رکھا جائے، اس میں سے 7 موتی لیے گئے، 7 موتی لے کر حکم ہوا، جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے حکم لائے ان تختیوں پر اچھالا جائے، زیادہ موتی جس پر گرے ان کا خط بہتر ہے۔ 7 میں سے 3 ادھر 3 ادھر گزرے، اگر ایک بڑھ گیا کدھر 4 ہو جائیں گے تو ان کا خط بہتر ہے۔ 7 ہے 3 3 6، اب ایک کدھر گرے گا ان کا خط اچھا ہے۔ تو اب یہ 7 موتی اچھالے گئے تو 3 ادھر گرے 3 ادھر گرے، ایک موتی رہ گیا، تو اللہ کی طرف سے حکم تھا میرے حبیب کے کسی نواسے کو آزردہ نہیں کرنا، اللہ کے حکم سے وہ موتی 2 ٹکڑے ہو گیا، ادھر آدھا گرا ادھر آدھا گرا، تو اللہ کے طرف سے فیصلہ ہوتا ہے دونوں شہزادوں کا خط ہی لاجواب خط ہے، بہترین خط۔ تو اس طرح یہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اللہ کے حبیب کے بھی وہ چہیتے شہزادے نواسے ہیں کہ جن کی آزردگی حبیب کو گوارا نہیں، ابا جان امی جان کے وہ لاڈلے شہزادے ان کو بھی گوارا نہیں، رب العالمین ان کو بھی گوارا نہیں کہ میرے حبیب کے نواسے آزردہ ہو جائیں۔ یہ شان کے نواسے اللہ تعالیٰ نے حبیب کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، حاضر ہو کر دیکھا ایک طرف آپ کے شہزادے آپ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم رضی اللہ عنہ گود میں، ادھر دوسرے گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے ان 2 لاڈلوں میں سے ایک لاڈلہ چاہتا ہے، آپ کسی ایک لاڈلے کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیجیے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کہا میرے بیٹے ابراہیم کو لے کے جاؤ، میرے نواسے حسین کو یہی رہنے دو۔ وجہ کیا؟ یہ بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے لاڈلے ہیں، میرے بیٹے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ میرے نواسے بھی ہیں، میرے بیٹی کے شہزادے بھی ہیں۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم مجھے زیادہ ہوگا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی کا غم میری بیٹی کو زیادہ ہوگا، لہذا پیارے نبی نے چاہا میرا غم مجھے برداشت ہے، میری بیٹی کا غم مجھے برداشت نہیں، تو اپنے شہزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو رہنے دیا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ بارہا ہم سنتے ہیں نواسے ہیں،
کبھی بیٹھے ہیں گود میں آ کے بیٹھ جا رہے ہیں، نماز میں جا کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ جا رہے ہیں، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کھاندوں پہ اٹھا لے رہے ہیں، محبت کی انتہا ہو گئی، کبھی چوم رہے ہیں کبھی سونگ رہے ہیں، ایک عجیب شان ہے نواسوں کی۔ تو جا کے نماز میں پیٹھ پہ سوار ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سجدہ طویل کرتے جا رہے ہیں، طویل کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے جب پیارے نبی کی پشت مبارک سے اترے ہیں تب پیارے نبی سجدے سے سر اٹھائے۔ نماز ہو گئی تو پیارے نبی کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کیا سجدہ طویل کرنے کا حکم آیا ہے کیا؟ سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آیا ہے کیا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا سجدے کا حکم ہمیں ہمیشہ کی طرح وہی ہے، آج میں نے طویل اس لیے کیا، میرا شہزادہ حسین میری پیٹھ پر سوار تھا، اگر میں اٹھ جاتا تو گر جاتے، چوٹ لگ جاتی، ان کی خاطر میں نے سجدے کو طویل کر دیا ہے۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کے پشت مبارک سے گرنے کو گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ سجدے کو طویل سے طویل فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شہزادوں سے بے انتہا محبت، یہاں تک کہ ایک بچے کو دیکھا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے، تو پیارے نبی وہیں دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں دو شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، ان سے بھی محبت فرما جو میرے شہزادگان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بعد میں بات کریں، محبت کرنے والوں سے بھی محبت کا حکم دیا، تو الحمدللہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں اہل بیت کرام کی بے پناہ جو محبت رکھا ہے، اہل سنت کا، یا بڑا انسان ہو یا چھوٹا بچہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، الحمدللہ اہل سنت کے ایک ایک فرد میں اہل بیت کرام کی محبت کا چراغ روشن ہے، اور پیارے نبی کی دعا ہے، اللہ تو میرے نواسوں سے بھی محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی کر۔ الحمدللہ ان کی محبت کے صدقے میں سارے اہل سنت رب کی بارگاہ میں محبوب ہیں، کیونکہ سب محبت کرنے والے ہیں، سب چاہنے والے ہیں، اس لیے پیارے نبی کی دعا ان کے چاہنے والوں تک آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی مختلف انداز میں کمالات بیان کیے ہیں، خوبیاں بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ وہ کمبل شریف کا جو مشہور واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ اتارا پیارے نبی کے قلب اطہر پر، پیارے نبی کی ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے ہوئے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے نبی کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہ ہو، سب میں لاجواب ہو، یہ مطلب شان اتارا۔ یہاں تک کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرما، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت نبی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ آیت اتری، تو اب یہ آیت کریمہ پیارے نبی کی ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے کرتے آئی، تو اب امت کا ذہن یہ جا سکتا تھا کہ یہ پیارے نبی کی ازواج مطہرات کی شان بیان کی گئی ہے، تو جب شان بیان کی گئی ازواج مطہرات کی، تو یہ آیت کریمہ جو تطہیر کی ہے ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہوگی، کیونکہ یہاں ازواج مطہرات کا بیان ہو رہا ہے، انہی کی پاکی کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، یہی خاص ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیارے اللہ کی دربار میں ایک دعا کر کے واضح کر دیا، وہ تو اہل بیت، گھر کے اہل بیت، ازواج ہونے کی حیثیت سے اہل بیت ہے، وہ تو اہل بیت ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہے، لیکن میری بیٹی فاطمۃ الزہرا، میرے چچیرے بھائی علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور میرے نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ ظاہر فرما دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ۔ جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی رحمت والی کملی میں چھپا لیا، امام حسین رضی اللہ عنہ آئے، ان کو چھپا لیا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ آئے، ان پر کملی میں چھپا لیا، کمبل ان پر۔ سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کو بھی کمبل شریف میں چھپا لیا، چھپا کر اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، فطہرہم تطہیرا، تو انہیں خوب پاک فرما دے، کیونکہ آیت ہے اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب ستھرا کرے، پاک کرے، گندگی تم سے دور رکھے۔ تو یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین کو کمبل شریف میں چھپا کر فرمایا میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک فرما، تو معلوم ہو گیا خاندان کے شہزادگان بھی وہ اہل بیت میں شامل ہے اور پیارے نبی کے ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے، دونوں شامل ہے۔ اس میں یہ بھی اظہار ہوا، اس کے ساتھ پیارے نبی کی دعا خاص طور پر ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے پیارے نبی نے جو دعا فرمائی، اے اللہ نے خوب پاک فرما، یہ میرے اہل بیت ہے، تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے اہل بیت نبی صاف ستھرے رہے، پاک صاف رہے۔ اس طرح اللہ پاک نے جو ازواج ہیں، ازواج ہونے کے اعتبار سے خاندان والے ہیں، ان کو بھی پاک رکھا، اور جو خاندانی اہل بیت ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام گندگیوں سے پاک رکھا ہے، انہیں صاف ستھرا رکھا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمایا ہے۔ اس طرح اہل بیت کرام کے بارے میں آیات ربانی سے بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے، احادیث شریفہ سے بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مشہور آیت کریمہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے میرے ہدایت کے چمکتے ستاروں، میں تم سے پیغام حق کا کوئی بدل نہیں چاہتا، میں صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی نے خطاب کیا اپنے ساتھ والے صحابہ سے، لیکن یہ خطاب اللہ نے قیامت تک کی امت کے لیے نازل فرمایا۔ خطاب کبھی بعض سے ہوتا ہے، مراد پوری امت ہوا کرتی ہے، یہ طریقہ ہے، تو پوری امت سے یہ خطاب ہے۔ کیا اللہ یہی چاہتا ہے، پیارے نبی فرماتے میں تم سے اجر پیغام پہنچانے کا نہیں، صرف میں اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ پیارے نبی اپنے سے نہیں فرما رہے ہیں، اپنے سے نہیں فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا قل اے حبیب تم فرما دو، مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے حبیب تم فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اہل بیت کرام کی میں محبت چاہتا ہوں۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بارے میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کبھی حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا، تو کبھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، تو کبھی سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، سب کے بارے میں احادیث آئے ہیں۔ فرمایا ان اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں،
اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تم کو نوازتے رہتا ہے، پیدا بھی کیا ہے، تمہاری زندگی کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے خاندان والے ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ سب تم کو عطائیں فرمانے والی ذات ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کو سکھایا اور اپنے اللہ سے نسبت کی، اللہ کے رسول ہیں اس لیے رسول سے محبت کرنا اللہ کی وجہ سے، اور اہل بیت سے محبت کرنا رسول کی وجہ سے۔ یہی انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بھی فرمایا، تم صحابہ سے محبت کرو اس لیے کہ میرے صحابہ، بات یہ ہے جو صحابی سے محبت کرتے میری وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرتے ہیں میری رب کی وجہ سے، تو جو ان کو چاہے وہ مجھے چاہنے والا ہے، جو مجھے چاہے وہ رب کو چاہنے والا ہے، جو رب کو چاہے رب اسے نوازنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بھی ایسی ہے، اور اہل بیت کرام اور صحابہ اعظم دونوں کے بارے میں بھی الگ الگ حدیث ہے۔ جو اہل بیت سے بغض کیا میرے بغض کی وجہ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اللہ کی وجہ سے بغض کیا، جو اللہ سے بغض کیا قریب ہے کہ اللہ پکڑ فرمائے۔ یہی انداز ہے، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا، جس نے اللہ سے بغض کیا قریب ہے کہ اللہ پکڑ فرمائے۔ مطلب یہ ہے ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کی محبت سکھائے ہیں کیونکہ نبی کے خاندان والے ہیں، اور اپنے صحابہ کی محبت سکھائے اس لیے کہ مصطفیٰ کی صحبت پانے والی ہستیاں اللہ نے حبیب کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ تو بہرحال اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام دونوں ہستیاں ہمارے لیے محبوب ہیں، اور پیارے نبی نے دونوں سے محبت سکھایا ہے اور دونوں سے بھی بغض رکھنے سے روکا۔ احادیث میں دونوں قسم کی احادیث ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے حبیب کی محبت کو قوی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو قوی کرنے کے لیے، اللہ و رسول کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اہل بیت کرام کی محبت لازمی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی محبت بھی لازم ہے۔ دونوں کی محبت میں اللہ و رسول کی رضا ہے، دونوں کی محبت ہاتھ سے چلی جائے تو پھر اللہ اور رسول دونوں کی ناراضگی۔ احادیث میں دونوں کے تعلق سے میں دونوں قسم کے احادیث جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح احادیث میں چمک رہے ہیں، میں نے مختصر کلمات میں عرض کر دیا ہے۔ تو اہل بیت کرام کی محبت، ادب، تعظیم سب قرآن بھی سکھایا ہے، حدیث مصطفیٰ نے بھی سکھایا۔ تو ہمارے لیے نجات کامیابی یہی ہے کہ ہم اہل بیت کرام سے محبت رکھیں، تعظیم احترام ہمیشہ روشن رہے اور ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے اس میں۔ یہ مشہور حدیث شریف ترمذی شریف کی ہے، مثل اہل بیت کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کرام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو کشتی میں بیٹھا نوح علیہ السلام کی بچ گیا، جو نہیں بیٹھا ہوا ہلاک ہو گیا۔ ایسے ہی میرے اہل بیت کرام کی شان ہے، جو ان سے محبت کیا بچ گیا، محبت سے محروم رہا ہلاک ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دے کر سمجھایا کہ اہل بیت کی محبت سینے سے نکلی، ہلاکت بربادی ہم کو گھیر لیتی، اور اپنے صحابہ کا احترام، ان سے محبت کا سلیقہ دکھاتے ہوئے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ مطلب ان میں کوئی بھی بھٹکے ہوئے گمراہ نہیں ہے، سب میرے نگاہ کرم سے صحیح راستے پر ہیں، ان میں جس کی بھی طریقے کو اپناؤ نجات پالو گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی ذات بابرکات کو، ان کے طریقوں کو اپنانے کا حکم دیا، اور نجات کے لیے اہل بیت کرام کی محبت و عظمت کو لازم قرار دے دیا۔
تو ہم دونوں چیزیں لے کر رب العالمین کی دربار میں سلامتی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت کے لیے روشنیاں بھی ضروری ہے۔ زمین پر چلنے کے لیے ستاروں کی روشنی چاہیے، اندھیرے میں آدمی راستہ نہیں چل سکتا۔ یہ اس زمانے میں فرمایا گیا جب بڑے بڑے گولے نہیں تھے، ستاروں سے مثال دے کر سمجھایا گیا جیسے تمہارے راستے بغیر ستاروں کے طے نہیں ہو سکتے، اسی طرح میرے صحابہ کی ہدایت تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ جو عقیدہ اپنائیں وہ تم عقیدہ اپنا کے چلو، نجات پالو گے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو بیٹھے وہ بچے، نہیں بیٹھے ہلاک ہوئے، تو میرے اہل بیت بھی ایسی ہے جو ان سے محبت و عظمت کو باقی رکھا، ان کی عظمت و محبت بچ گیا، ورنہ قیامت کے دن ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح معزز سامعین کرام، ہم کو اہل بیت کرام سے محبت ادب سکھایا گیا، اس کے ساتھ صحابہ کا احترام محبت لے کر چلنا بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔ صحابہ کی محبت جہاں ہو، اہل بیت کی، اہل بیت کی جہاں ہو، صحابہ کی ہو، دونوں کا درس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ اہل بیت کرام ہے، بارہا عرض کرتے ہیں، انہوں نے ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کیا، لیکن دیکھ رہے ہیں سب مشقتیں برداشت کرتے ہوئے کربلا تک پہنچے، اور کربلا میں اپنے خاندان کو لٹایا، اپنے غلاموں کو لٹایا، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان تک قربان کر دی، صرف ہماری نجات و کامیابی کے لیے، ہمارے اسلام کی حفاظت کے لیے، ہمارے نجات کے لیے۔ تو اس طرح اہل بیت کرام کے احسان کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں، جبکہ ہر طرف کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیریاں چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، اندھیری چھائی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کا پرچم بلند فرمایا، ہر طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف کو گوارا کیا، ہر مصیبت کو گوارا کیا۔ کبھی آپ کے پیروں تلے کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کے سر انور پر کچرا ڈالا گیا، کبھی آپ کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی ہوجڑی ڈالی گئی، مختلف مصائب، ایسی ایسی تکلیفیں جو ہمارے دل کانپ جائیں، ایک پہاڑ ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن آقا نے ہر مشکل کو برداشت کیا۔ آپ کے دل دکھانے کے لیے کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، اس قسم کی باتیں، تاکہ آپ کی ہمت توڑ کر حق سے آپ کو روکا جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کو برداشت کیا، ہر بے ادبی کو سہا، لیکن پہاڑ بھی ہوتا تو مصیبتیں ایسی جو حبیب پر آئی وہ آتی تو پاش پاش ہو جاتا، لیکن یہ قلب مصطفیٰ تھا، بڑی بڑی مصیبتوں کو سہتے رہے، مصیبتیں آ کے پاش پاش ہو گئی، لیکن مصطفیٰ کا قلب جگمگاتا رہا۔ اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ تولے جاتے، لیکن آپ کے وہ سچے عاشق تھے، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والی ہستیاں، وہ ہر بڑی سے بڑی مصیبت سے گزر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس طرح انہوں نے بڑی بڑی مشکلات میں، چاہے وہ بدر ہو یا احد ہو، خندق ہو یا خیبر ہو، بڑی بڑی مصیبتیں ان پر آئی، لیکن حبیب پاک کی طرف کسی دشمن کی آنکھ بھی اٹھنے نہیں دیا، بلکہ اس سے پہلے یہ اپنی جانوں کو قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنی مال کو مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کیا، اپنی جانوں کو، اپنے خون کے ایک قطرے کو نچھاور کیا، لیکن حبیب پاک کے وہ پاکیزہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے پرچم کو نیچے ہونے نہیں دیا، اس کی عظمتوں کو برقرار رکھا۔ لیکن یزید اتنی بڑی کوشش حبیب پاک نے کی،
بڑی بڑے مشقتیں برداشت کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ آپ کے پاکیزہ سچے عاشقوں نے، پاکیزہ دل صحابہ نے سچے دل سے اخلاص محبت کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا، ہر ایک قربانی دے کر حبیب پاک کی پوری طرح آپ کا ساتھ دے کر اسلام کے پرچم کو بلند ہی بلند کرتے رہے۔ لیکن یزید اسی پاکیزہ عظمت والے پرچم کو اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اس کو تباہ تاراج کر دے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اس پرچم کو سرنگو ہونے نہیں دیا اسلام۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کو بھی بچایا، نانا جان کی ساری مصیبت و مشقت کی بھی لاج رکھ لی، اور آپ کے صحابہ کرام جو تکلیفیں طے کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ان کی بھی لاج رکھ لی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے، ان کی ساری کوششوں کو سنبھال کے رکھا۔ تو یہ اسلام ہی نے بچایا، ان کی پوری کوششوں کو برقرار رکھا، ورنہ آپ ایسے ہی یزید کی بات مان لیے ہوتے، اس کو حاکم تسلیم کر لیے ہوتے تو پوری حبیب پاک کی محنت یہاں آ کے ضائع ہو جاتی، جو بدر احد کی قربانیاں ہیں ضائع ہو جاتی۔ آپ نے بدر کی قربانیوں کی لاج رکھ لی، احد کی قربانیوں کی لاج رکھ لی، خیبر و خندق کی لاج رکھ لی، ایک کربلا نے سارے غزوات، سارے سرایا کی عظمتوں کو برقرار رکھا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نہ نانا جان کی مشقتوں کو ضائع ہونے دیے، نہ ان کے سچے عاشق اور سچے غلاموں کی محنت کو ضائع ہونے دیا۔ اس طرح ایسے نازک موڑ پہ جبکہ اسلام اب تک تو عظمتوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا، اب یزید اس کے ہاتھ میں آتے اسلام کو خطرہ تھا، آپ نے اپنی جان کو نچھاور کر کے پرچم اسلام کو برقرار رکھا بلند پر۔ یہی معزز سامعین کرام آج تک جب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی عظمت و ناموس کے لیے قربانیاں دے کر پرچم اسلام کو بلند رکھا، تب سے لے کر آج تک کسی مومن کی زبان سے آپ کا نام جدا نہیں، ہر وقت آپ کا نام مبارک زبانوں پہ بھی جاری ہے، قلب کے اندر بھی جاری ہے۔ اور اہل بیت کرام کی میں ایک شان عرض کرتا ہوں، اگر احادیث شریفہ میں قرآن کریم کے آیات کریمہ میں ان کی عظمتیں نہ بھی ہوتی، ان کی عظمتوں کا تذکرہ نہ بھی ہوتا، تو میں بارہا یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی کے اہل بیت کی محبت کو مومن کی پیدائشی فطرت میں داخل کر دیا، وہ بھی نہ ہوتا تو بھی اہل بیت کی محبت اپنی جگہ جگمگاتی۔ اس کے ساتھ کئی عظمتیں احادیث و قرآن کی آیت میں جگمگا رہی۔ اس طرح معزز سامعین کرام یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، آج جو ہمارا اسلام سلامت نظر آ رہا ہے اس کی امام حسین رضی اللہ عنہ حفاظت فرمائی۔ اس طرح آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام چمکتا نظر آ رہا ہے، اس کی روشنیاں نظر آ رہی۔ آپ ہی نے حوصلہ دیا مصیبتیں برداشت کر کے کس طرح حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اور آپ کی قربانیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کو حوصلہ ملتا ہے ہر مصیبت کو برداشت کر کے حق پر ثابت قدم رہنے کا۔ معزز سامعین کرام اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اہل بیت کرام کی زندگی، خصوصاً کربلا کا میدان۔ یہ سارے میدانوں کی عظمتوں کی حفاظت کرنے والا میدان میں نے کہا نا، یہ میدان نہ ہوتا تو وہ ساری جو کربلا کی، احد کی، خندق کی جو محنتیں تھیں سب رائگاں کر دیے جاتی۔ تو اس طرح کربلا کے میدان نے ہر میدان کی عظمتوں کو باقی رکھا۔ کربلا کے میدان نے حبیب پاک کے وہ بلند کیے ہوئے پرچم کو سلامت رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب بھی حسنین کریمین ہمارے سلطان و سردار ہیں، ہم خبر میں رہیں تو بھی وہ ہمارے سلطان و سردار ہیں، ہم محشر میں بھی رہیں تو وہ سلطان و سردار ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سردار ہیں، محشر کے خبر کے اندر ہم دیکھ لیں گے وہ سردار کو اپنے آنکھوں سے، کیونکہ روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تو اس میں خصوصی طاقت آ جاتی ہے۔ اب ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، روح نکلنے کے بعد انشاءاللہ ان کا جلوہ دیکھے گی۔ محشر کے میدان میں تو
دعا کرتے رہیے کہ اللہ ان اہل بیت کرام، ان پاکیزہ، ان عظمت والے اہل بیت کرام، ان پاکیزہ صحابہ کے قدموں میں اٹھائے جنہوں نے حبیب پاک کے دین پاک کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب مصطفیٰ کے لیے لٹا دیا، ان کے دین کے لیے لٹا دیا۔ انہی کے قدموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے، انہی کے پاکیزہ ہاتھوں سے حبیب پاک کے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے۔ جب ہم ان کے قدموں میں رہیں گے، قرب بھی رہے گا، ذرا سر اٹھاؤ، جلوہ حسنین کریمین دیکھنے کو ملے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کا بھی چہرے مبارک دیکھ سکیں گے، ذرا سر اٹھاؤ۔ تمام خلفاء راشدین کا بھی چہرے مبارک دیکھنے کو، آج ہم ان کی عظمتیں بولتے ہیں، کل عظمتیں دیکھنے کو ملے گی محشر کے میدان میں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن حدیث سے تو ہم عظمتیں دیکھ کے الفاظ کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، ان کی ذاتوں کی عظمت آنکھوں کے سامنے اللہ دیکھے۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان و ہدایت پر قائم رکھے، ایمان و ہدایت کے ساتھ موت دے، ایمان و ہدایت کے ساتھ اٹھائے، اور ہم لائق قابل نہیں ہیں مگر تیرے شان کریمی سے تو حبیب پاک کے نالین کے صدقے، انہی کے اہل بیت کرام کے صدقے، اے اللہ ان کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، انہی کے پاکیزہ صحابہ کے صدقے میں ان کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ اے پاک پروردگار، محشر کے میدان میں ان کی نگاہ شفاعت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے بغیر دوزخ میں گئے کہ جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنی خوبیوں کی بنیاد پر نہیں مانگتے ہیں، تیرے حبیب کے نالین کے صدقے، ان کے پاکیزہ اہل بیت کرام، ان کے نورانی صحابہ کے صدقے، اور ان کے جتنے قیامت تک اولیاء کرام حبیب کے سچے متبع، سچے غلام ہیں، ان کے صدقے میں اے پاک پروردگار محشر کے میدان میں ان کے رخ دیبا کو دیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ ان کے صدقے میں ان کی نگاہ کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما کر ہم کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اور جو حضرات جلسے میں تعاون فرمائے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور ان کی جد و جہد جو کب سے کتنے جلسے کرتے آ رہے ہیں، 30 جلسے کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ جب تک امت کوشش نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑے مقامات تک نہیں پہنچاتا ہے، اور اللہ جن کو بڑے مقامات تک پہنچاتا ہے نیک کاموں کی کوشش کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کوشش کرنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں حشر فرما۔ اور بات یہ ہے، یہ حبیب کے، ان کے اہل بیت صحابہ اور اولیاء اللہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ خدمت کا جذبہ دے دیتا ہے، ان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ جذبہ دیکھ کے نواز دیتا ہے، بلکہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ان کے صدقے میں دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین پاک کی عظمتوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، حبیب پاک کی عظمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، حبیب پاک کے سچے غلاموں کی عظمتوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، حبیب پاک کی حال کی عظمتوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اسی پر ثابت قدم رہیں کہ ہر وقت ہم اسلام کی سربلندیوں کے لیے کوشش کرتے رہیں، حبیب پاک کی عظمتوں کے لیے کوشش کرتے رہے، قرآن پاک کی عظمتوں کی کوشش میں لگے رہے، اور پیارے نبی کے پاک اہل بیت کرام، ان کے صحابہ اعظام کی عظمتوں میں لگے رہے، پیارے نبی کے سچے اولیاء کرام کی شان و عظمت میں لگے رہے، اور ہم خود ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں۔ اور میں عرض کر رہا تھا، جنت الفردوس میں اللہ ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے میں جگہ عطا فرما، امام حسن رضی اللہ عنہ کے صدقے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے ذات پاک کے صدقے طفیل میں عطا فرما، تمام اہل بیت کرام کے صدقے و طفیل میں جنت الفردوس عطا فرما۔ تیرے حبیب کی لاڈلی عظمت اور عفت والی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صدقے میں جنت الفردوس عطا فرما۔ تیرے حبیب کے چچیرے بھائی خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں جنت الفردوس عطا فرما۔
تیرے حبیب کے پیارے تمیم جمی خلفائے کرام سیدنا خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ حضرت سیدنا خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تیرے حبیب کے لاڈلے صحابی خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ پیارے نبی نے خود فرمایا تم جب بھی مانگو تو جنت الفردوس اللہ سے مانگو۔ ہم اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں مانگتے ہیں، نبی کے حکم کی بنیاد پر مانگتے۔ پیارے نبی نے حکم فرمایا مانگو، کیوں؟ ہم قابل نہیں ہیں لیکن دینے والے کی عطا بہت بڑی ہے۔ اپنے محبوبوں پیاروں کے صدقے میں ہماری مانگ سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ جب جنت الفردوس مل جائے گی سارے اہل بیت ہم کو وہیں ملیں گے، سارے حبیب کے صحابہ وہیں ملیں گے، سارے خلفاء وہیں ملیں گے، سارے انبیاء وہیں ملیں گے، سارے رسول وہیں ملیں گے، نبیوں کے سلطان وہیں ملیں گے، اللہ کا جلوہ وہیں ملتا ہے۔ معزز صاحبان کرام اس دعا کر لیں اللہ جنت الفردوس لکھ دے یا جنت کا جو بھی حصہ لکھ دے۔ جب جنت لکھے گا تو بری موت نہیں دے گا، اس لیے کہ بری موت والوں کو جنت نہیں ملا کرتی ہے۔ اللہ جنت لکھ دے گا تو خاتمہ بالخیر آٹومیٹک لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے پیارے نبی کی دعا حکم کے مطابق ہم اللہ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا جنت میں اعلیٰ مقام ہے، تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اے اللہ تیرے حبیب کے حکم کے مطابق مانگ رہے ہیں، ہم اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں مانگ رہے ہیں، اور تیرے حبیب اور ان کے لاڈلوں کے صدقے میں مان رہے ہیں۔ وہ چہیتے اہل بیت کرام ہمیشہ پیارے نبی جن کو محبت و پیار سے دیکھا کرتے تھے، گودوں میں اٹھا لیا کرتے تھے، کاندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے، پیٹھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے، اللہ انہی اہل بیت کرام کے صدقے میں ہمیں نواز دے آقا، اور اس کے ساتھ ان پاکیزہ صحابہ کے صدقے میں نواز دے جو ہمیشہ پیارے نبی کو محبت سے دیکھا کرتے تھے، اہل بیت کو محبت سے دیکھا کرتے تھے، اور پیارے نبی ان کو محبت و پیار سے دیکھا کرتے تھے اللہ۔ اور ان اولیاء کرام کے صدقے میں جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، جن اولیاء کرام نے اہل بیت و صحابہ و انبیاء کا ادب احترام سکھایا، نبیوں کے تاجدار کی عظمتیں سکھائی، اللہ ان پاکیزہ اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں نوازتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کرم بہت ہے، تو نے ہماری حفاظت کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پیدا کیا، تیرے اہل بیت کو پیدا کیا، تیرے صحابہ کو پیدا کیا، تیرے نبیوں کو پیدا کیا، تیرے نبیوں کے سلطان کو پیدا کیا۔ یہ سب تیرے شان کریمی کے جلوے ہیں آقا، تیری رحمت کے نشانیاں ہیں آقا، تیری رحمت ہے تبھی تو ان کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے پاک پروردگار کبھی بھی ہمارے دلوں سے ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت و عظمت کا چراغ جو روشن ہے کبھی بجھنے مت دے آقا، نہ تو کوئی دھوکے باز اس کو دھوکے سے بجھا سکے آقا، نہ کوئی طاقت والا طاقت کے زور پہ بجھا سکے آقا۔ ہم کو اپنے شان کریمی سے حفاظت فرما لے آقا، ہم اپنے زور بازو سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، طاقت کی زور سے بھی نہیں حفاظت کر سکتے، دولت کی زور سے بھی نہیں حفاظت کر سکتے، کثرت کی زور سے بھی نہیں حفاظت کر سکتے۔ اے پروردگار تیرے صرف کرم کی وجہ سے حفاظت ہو سکتی ہے، تو ہم پر ان محبوب بندوں کے صدقے میں حفاظت فرما لے آقا، ہمارے قدموں کو غلط راستوں پر چلنے سے بچا لے آقا۔ اہل بیت کرام اتنی بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرتے رہے لیکن حق سے ان کا قدم نہیں ڈگمگایا، انہی ثابت قدموں کے صدقے میں ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ ایسے ہی تیرے جتنے چہیتے حق کے لیے ثابت قدم رہے ان کے ثابت قدمی کے صدقے ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، شیطانوں کی جالوں سے ہماری حفاظت فرما، نفسوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، مخلوق کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کوئی ہماری جان کا دشمن ہے تو کوئی ہمارے عقیدے و ایمان کا دشمن ہے، کوئی ایمان لوٹنے کی کوشش میں ہے، کوئی جان لوٹنے کی، کوئی عزت و مال لوٹنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ تو ایک نگاہ کرم فرما دے، کسی کی ہمت نہیں ہے ہمارے مال و جان کو لوٹ سکے، ہمارے جان کو بھی نہیں لوٹ سکتا، ہماری مال کو بھی نہیں لوٹ سکتا، ہماری عزت و آبرو کو بھی نہیں لوٹ سکتا، ہمارے ایمان و عقیدے کو بھی نہیں لوٹ سکتا۔ اے اللہ ہم سب پر کرم فرما دے، ہماری ہر طرح سے حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما آقا، کامل شفا عطا فرما، ہر وقت شفا سے رکھا آقا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔
ان کے ہاتھوں کو کشادہ فرما دے آقا، ان کے لیے راستے آسان فرما دے، اسباب آسان فرما دے آقا، کوئی بھی مصیبت میں پڑے نہ رہے آقا، تیرے شان کریمی سے جو جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ان کو ان مشکلات میں سے نکال لے آقا۔ تیرے اہل بیت کرام کا ذکر ہو رہا آقا، تیرے حبیب کے اہل بیت کرام کی نگاہ کرم کے صدقے نواز دے آقا۔ ہم کو ہماری محفل میں اٹھنے سے پہلے ہماری تقدیروں میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے آقا، ہمارے گناہوں کو میڑ دے آقا، اٹھنے سے پہلے کوئی ایک گناہ بھی رہنے مت دے آقا۔ ہم اپنی وجہ سے نہیں مانگ رہے، تیرے اہل بیت کے صدقے، تیرے حبیب کے اہل بیت کے صدقے میں مانگ رہے ہیں آقا۔ تیرے حبیب کے اہل بیت کے پاکیزہ ذاتوں کے صدقے میں اٹھنے سے پہلے گناہ معاف فرما دے آقا۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے جہاں تیری یاد ہوتی ہے ایسی محفل میں فرشتے آتے ہیں اور محفل ختم ہوتے ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اس محفل کا ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تو تو پوچھتا ہے یہ کیا مانگ رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، تو کہتا ہے پروردگار کیا جنت انہوں نے دیکھا ہے؟ کہتے فرشتے کہتے نہیں دیکھے، دیکھتے تو کیا حال ہوتا؟ تو کہتے ہیں دیکھتے تو مانگنے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اور کیا مانگ رہے تھے؟ کہا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اے اللہ تو فرشتوں سے کہتا ہے کیا انہوں نے دیکھا ہے دوزخ کو؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھا۔ تو فرماتا ہے پروردگار یہ دیکھ لیتے دوزخ کو تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے یہ دیکھ لیتے تو پناہ مانگنے میں اور بھی سخت ہو جاتے، کیونکہ یہ ہولناکی دیکھ لیتے تو ان کو برداشت کے باہر تھی بات۔ تو اللہ کہتا ہے تم گواہ رہو کہ یہ محفل والوں کو میں نے بخش دیا ہے، ان کو دوزخ سے بھی بچا لیا ہے، جنت کا حقدار بھی بنا دیا ہے۔ اے اللہ تیرے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ کچھ بندے ایسے بھی تھے خاص ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، چلتے چلتے کام سے جا رہے تھے، اچانک محفل نظر آئی بیٹھ گئے، گھر سے نہیں نکلے تھے گھر محفل میں بیٹھنے کی نیت سے، کام سے جاتے جاتے محفل نظر آئی تو بیٹھ گئے، تو ان کا کیا حال ہے؟ تو فرشتوں سے فرماتا ہے پروردگار یہ میری محفلوں میں بیٹھنے والے وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، یہ میرے ذکر سننے کے لیے جو آئے تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب کے حکم پر ہمارا ایمان ہے، ہم تیری خاطر تیرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، تیرے حبیب کی خاطر تیرے اہل بیت صحابہ کا ذکر اور اولیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ذکر کا منبع مرکز تیری ذات ہے اور تیری ذات ہی ذکر کا منبع مرکز ہے، اور تیرا وعدہ ہے فرشتوں کے سامنے ہماری محفل میں بیٹھنے والا دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمارا ایمان ہے تیرے کلام پر، ہمیں ایمان ہے تیرے حبیب کے حکم پر، ہمیں محفل سے اٹھنے سے پہلے دوزخ سے آزادی عطا فرما دے، جنت ہم پر لازم فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما، سچی تیری اور تیرے حبیب اور تمام تحیتوں کی محبت سچی طور پر عطا فرما، تیرے حبیب کے اہل بیت کرام اور تمام لاڈلوں کی اعلیٰ درجے کی محبت سے ہمارے دلوں کو مزین فرما دے، منور فرما دے پاک پروردگار، اور ان سے کسی قسم کی عداوت و بغض کا اندھیرا رہنے نہ پائے، تیرے شان کریمی سے ہمارا دل ہمیشہ اجالوں میں رہے آقا ان محبت و عظمتوں کے ساتھ۔ آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔